جس طرح ہم ظاہر میں کسی سے اپنی ضرورت کی چیز مشقت مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا ضرورت کے وقت کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ ہی کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو، حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے، اس کی روح سے استمداد کی جائے، مدد طلب کی جائے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھ کے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بالکل ہرگز شرک اور نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں کہ ولیوں سے نہیں مانگنا چاہیے، نبیوں سے نہیں مانگنا چاہیے، جسٹ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، تو وہ اس سب کو شرک نہیں سمجھتے یا اس کو شرک نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث سے بتائیں کہ یہ پھر شرک ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی، اگر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے نا، جس طرح یہ مفتی راشد صاحب پیش کرتے ہیں اپنا مقدمہ، تو پھر شرک جو ہے نا، مشرک اس دنیا میں صرف ملحد ہی بچیں گے، جو صرف اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ باقی جو کرسچن ہیں، جیوز ہیں، بدھ مت ہیں، ہندوازم ہے، یہ سارے جو ہیں وہ موائد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی اس نے دنیا بنائی اور ہر چیز جو میٹھی میٹھی توحید ہے، اگر یہ ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ سارے ہی موائد ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے، سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 31 ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، بالکل، اَمَّن یملک السمع والابصار، یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ان کو کس نے دی، بالکل، وَمَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ان کو زندہ سے مردہ کون کرتا ہے اور مردے سے زندہ کون کرتا ہے، ٹھیک ہے، وَمَن یدبر الامر، اور یہ پوری کائنات کی جو تدبیریں ہیں یہ کون کرتا ہے، تو وہی کہیں گے سیقولون اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے۔ پھر بھی یہ سب ماننے کے بعد بھی مفتی راشد صاحب بھی یہی مانتے ہیں، یہ سب ماننے کے بعد ٹھیک ہے، پھر بھی وہ مشرک کیوں ٹھہرائے گئے، میرا یہ سوال ہے۔ وہ اس لیے ٹھہرائے گئے کیونکہ وہ سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 18 ہی ہے، اچھا، وہ کہتے تھے، وہ جو بت تھے نا، ان کو اپنے کسی بڑے کا اچھا عکس بنا کے اللہ کے نزدیک وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 18 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہیں، بالکل، یہ تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کیا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ یہی چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اگر ہم یہ ان پہ اطلاق ہوا تھا تو کیا یہ ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوگا؟ اس کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے، اگر ہوتا ہے، بالکل۔ کیا جو ہمارے ولی، ہمارے نبی جو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا ان سے مانگنا جائز ہو گیا اس لحاظ سے؟ نہیں، کیا یہ بھی تو یہی تصور رکھتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جو نبی ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں؟ آصف بھائی، قرآن کی روح سے ٹھیک ہے، اگر اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب میں پکاریں گے تو وہ شرک ہوگا، ٹھیک ہے، کسی قسم کی پکار غیب میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا وہ شرک ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ امی سے روٹی نہ مانگ، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ غیب میں امی سے روٹی مانگنا یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یہ تعاون ہے، میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تعاون ہے، اس کی جو نفی ہے وہ قرآن نے نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے، قرآن نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک ہے، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے دور رہو۔ جب ہم نیکی میں، یہ نیکی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، آپ مجھ سے غیب میں نہیں پکارے، آپ کہیں گے جناب فون پہ پکار رہا ہوں، اگر فون اندر سے ہٹا دیا جائے تو کیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں درمیان میں کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، اگر ہمیں درمیان میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو سنانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ خدا کیسا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
ہماری پکار یا ہماری بات نہیں سنتا تو اس کے لیے کسی ولی کا ہونا یا نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس وقت نبی بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے اور ولی بھی میں کہتا ہوں ہوں گے لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری پکار سن سکتا ہے۔ اب جو ولی ہیں وہ تو جو مر گئے ہیں، ان کے دربار بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طاقت پہلے سے ہی بڑھ گئی ہے، اب ان کے پاس جانا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو کہنا ہے، پھر آپ کو ملنا ہے۔ دیکھیں آصف بھائی، جو یہ چیزیں پیش کرتے ہیں نا کہ کوئی ولی فوت ہو گیا، وہ قبر میں چلا گیا تو اس کی طاقتیں جو ہے مفتی سامر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑھ جاتی، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، جب وفات پا گئے، تو بخاری کی غالباً حدیث ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ حضرت عباس ان کے جو چاچا ہیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ بارش کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم تو آپ کے بھتیجے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بنا کر پیش کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ دعا کریں۔ تو کیا حضرت عمر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں جا کے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے جو ہے وہ بارش لے کے دیں یا سفارش کریں؟ ہاں صحابہ، ٹھیک ہے۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اگر صحابہ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کر لیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، قرآن و حدیث اس سے بالکل خالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق، کیونکہ اگر ہم نے شرک سے بچنا ہے نا تو سب سے پہلی کتاب جو ریکمینڈڈ ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔